بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 1 ستمبر 2021 بروز بدھ سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، انفو ٹی وی چینل لاتا ہے آپ کے لیے سعودی عرب بھر سے اوتھینٹک خبریں۔ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت ہی اہم خبریں شامل ہیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب کے قومی دن پر عام تعطیل کا اعلان۔ سعودی عرب میں جمعرات 23 ستمبر 2021 کو 91واں یوم الوطنی قومی دن منایا جائے گا۔ سرکاری خبرسا ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی عرب کے قومی دن پر سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے ملازمین کی چھٹی ہوگی تاکہ قومی دن اپنی فیملی کے ساتھ منا سکیں۔ سعودی عرب میں قانون محنت اور تعطیلات کے مطابق سعودی عرب کے قومی دن پر 1 روز کی چھٹی دی جاتی ہے۔ ہر سال 23 ستمبر کو سعودی عرب میں قومی دن منایا جاتا ہے۔ اس سال 23 ستمبر جمعرات کو ہے، جس کی وجہ سے سرکاری اداروں کے ملازمین 3 چھٹی منائیں گے۔ جمعہ اور ہفتہ کو ہفتہ چھٹی ہوگی۔ سرکاری ملازمین اتوار 26 ستمبر 2021 کو ڈیوٹی پر واپس آئیں گے۔ عالمی برادری کی ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کی مذمت۔ سعودی کابینہ نے ایران کے حمایت یافتہ حوثی دہشت گردوں کی جانب سے جان بوجھ کر منصوبہ بندی طریقے سے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کی کوششوں کو جنگی جرم اور جارحانہ اقدامات کا تسلسل قرار دیا ہے۔ کابینہ نے اجلاس میں کہا کہ حوثی دہشت گرد منصوبہ بند طریقے سے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ کابینہ نے اس بات کا یقین کا اظہار کیا کہ سول تنصیبات اور شہریوں کے تحفظ کے لیے سعودی عرب جو اقدامات کرے گا وہ بین الاقوامی انسانی قانون اور اس کے روایتی ضوابط کے عین مطابق ہوگے۔ مسجد نبوی میں سمارٹ چپ سے آراستہ نئے قالین۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے مسجد نبوی کے پرانے حصے میں پرانے قالینوں کی جگہ سمارٹ چپ سے آراستہ نئے قالین بچھوا دیے۔ نیا انتظام زائرین اور نمازیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد نبوی میں جو نئے قالین بچھائے گئے ہیں وہ اعلیٰ سٹینڈرڈ کے ہیں۔ ہر قالین میں ایک چپ لگی ہوئی ہے جس کی ریڈنگ RFID کے ذریعے ہوتی ہے۔ سمارٹ چپ میں قالین سے متعلق تمام معلومات درج ہیں، کب تیار کیا گیا، کیسے استعمال ہوا، کب اسے دھویا جائے گا، اس حوالے سے تمام ڈیٹا اس میں محفوظ ہے۔ ویکسین لگوانے والے افراد ہی عمان میں داخل ہو سکیں گے۔ سلطنت عمان نے کہا کورونا ویکسین لگوانے والوں کو ہی ملک میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ جو لوگ ویکسین یافتہ نہیں ہوں گے انہیں کسی بھی حالت میں ملک میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ عمانی خبرسا ادارے نے سرکاری بیان میں بتایا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا ہے۔ عمان نے واضح کیا کہ یہ پابندی تمام ممالک کے شہریوں پر لاگو ہوگی، کوئی بھی ملک اس سے مستثنیٰ نہیں ہوگا۔ کورونا وائرس کی نئی قسم مو کو مانیٹر کر رہے ہیں WHO۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی ایک نئی قسم کو مانیٹر کیا جا رہا ہے جس کی سب سے پہلے شناخت جنوری میں لیٹن امریکہ کے ملک کولمبیا میں ہوئی تھی۔ خبرسا ادارے AFP کے مطابق مو نامی نئے کورونا ویرینٹ کا سائنسی نام B.1.621 ہے، جس کا حوالے سے عالمی ادارہ صحت نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق مو ویرینٹ میں ہونے والی جینیاتی تبدیلیوں کے خلاف ویکسین کے مؤثر نہ ہونے کا خطرہ پایا جاتا ہے، تاہم WHO نے زور دیا کہ وائرس کی اس نئی قسم کو سمجھنے کے لیے مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ WHO نے کہا کہ مو وائرس میں اس قسم کی تغیراتی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جن میں امیون سسٹم کو نظر انداز کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مکہ میں فی طالب علم اسٹیشنری پر سالانہ 850 ریال خرچہ۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز پر سعودی عرب بھر میں اسٹیشنری مارکیٹ کی چاندی ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں اسٹیشنری پر خرچ کا حجم 5 ارب ریال تک پہنچ گیا۔ اوقات اخبار کے مطابق 1 سال سے زیادہ عرصے سے اسٹیشنری کی مارکیٹ مندی کا شکار تھی۔ آن لائن تعلیم کی وجہ سے اسکول کے جو لوازمات تھے اس کو استعمال بہت کم ہو گیا تھا۔ نئے تعلیمی سال پر اسکولوں کے کھلنے پر اسٹیشنری کی دکانوں پر رش پڑ گیا اور سٹورز نے نئے سال کی بھرپور تیاری بھی کر لی تھی۔ ماہرین کا خیال ہے ایک طالب علم کی اسٹیشنری پر سالانہ 850 ریال کے آس پاس خرچہ آتا ہے۔ فائنل ایگزٹ کو خروج وطن میں کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے چھٹی جانے یا مستقل وطن روانگی کے لیے یا ری انٹری یا فائنل ایگزٹ ویزا لینا ضروری ہوتا ہے۔ ری انٹری ویزے کو عربی میں خروج وطن کہتے ہیں اور جبکہ فائنل ایگزٹ ویزا خروج نہائی کہلاتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ میرا فائنل ایگزٹ یعنی خروج لگ چکا ہے، اب واپس جانے کا ارادہ کینسل کر دیا ہے، اپنے ویزے کو کب تک چینج کرا سکتا ہوں یا کینسل کرا سکتا ہوں؟ جب عدالت کی جانب سے بتایا گیا خروج نہائی ویزے کی مدت جو ہوتی
ہوتی ہے وہ 60 دن ہوتی ہے، اور اس کے اندر اندر آپ اس کو کینسل کرا سکتے ہیں، اور کینسل کرانے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ 60 دن کے اندر اندر آپ کو سفر کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو اس کو کینسل کرائیں، ورنہ آپ کو 1000 ریال فائن لگے گا۔ خروج رہائی ویزے کو کینسل کرانے کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ ویلڈ ہو۔ اگر اقامہ کی مدت ختم ہو گئی ہو تو یہ کارروائی ایک ساتھ انجام دی جانی چاہیے، یعنی اقامہ تجدید کی فیس ادا کر کے خروج رہائی کینسل کرائیں۔ ایک اور شخص نے پوچھا تھا کہ خروج رہائی پر جانے والا کتنی مدت کے بعد نئے ویزے پر آ سکتا ہے۔ جماعت کی جانب سے بتایا گیا خروج رہائی ویزے پر جانے والے کے خلاف اگر کسی قسم کی کوئی قانون شکنی رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کا ویزا قانون کے مطابق سٹیمپ کیا گیا ہے، تو اس کے دوبارہ ویزے پر آنے پر کوئی پابندی نہیں، وہ جب چاہے دوبارہ آ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو ڈپورٹیشن سینٹر کے تحت ایسے جو ہیں وہ غیر ملکیوں کا جن کا خروج رہائی ویزا لگتا ہے یا اقامہ یا محنت قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے مقررہ سپانسر کے علاوہ کہیں اور کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، تو ایسے لوگ دوبارہ ورک ویزا پر سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ سعودی عرب میں نیا قانون نافذ ہو چکا ہے، وہ لوگ صرف حج اور عمرہ ویزا پر ہی دوبارہ سعودی عرب کو لوٹ سکتے ہیں۔ کنگ فہد پل سے مقیم غیر ملکیوں کو آنے کی کیا اجازت ہے، کیا شرائط ہے؟ بحرین اور سعودی عرب کو ملانے والے کنگ فہد پل کی اتھارٹی نے سعودی عرب اس راستے سے سعودی عرب آنے والے شہری، مقیم غیر ملکی، وزٹ ویزے، ملازمت کے ویزے یا سیاحتی ویزے پر جو آتے ہیں ان کے لیے ضوابط ہیں، اور کنگ فہد کازوے اتھارٹی کی ویب سائٹ پر موجود تفصیلی بیان میں ویکسین یافتہ جو لوگ ہیں، وزٹ ویزے والے، مقیم غیر ملکی اور ملازمت یا سیاحت کے ویزوں پر آنے والوں کو PCR سرٹیفکیٹ پیش کرنے پر اور سعودی عرب میں داخلے کی اجازت دی جائے گی، اور دونوں آپ کے کورونا کی جو ویکسین ہیں وہ شرط ہے، ویکسین یافتگان سے جو ہے وہ آنے پر کورونا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا اور انہیں قرنطینہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ بغیر ویکسین اور 18 سال سے کم عمر والوں کے لیے 7 دن تک ہاؤس آئسولیشن ہے، جبکہ آئسولیشن کے 6 دن PCR ٹیسٹ ہے۔ اس سے 8 سال سے کم عمر کے بچے مستثنی ہیں۔ کنگ فہد کازوے اتھارٹی نے سعودی شہریوں کی غیر ملکی بیوی، سعودی خاتون کے غیر ملکی شوہر، ان کی اولاد اور ان کے ساتھ آنے والے جو ڈومیسٹک سٹاف ہے، سفارت خان ہیں اور ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے حوالے سے بھی الگ ضابطے ہیں۔ انہیں PCR ٹیسٹ جو رپورٹ ہے وہ پیش کرنا ہوگی جو کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر ہو۔ ویکسین یافتگان سے ہوٹل قرنطینہ کی پابندی نہیں کرائی جائے گی، نہ ہی ان سے کورونا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ بغیر ویکسین اور 18 سال سے کم عمر والوں کے لیے 7 دن کا ہاؤس آئسولیشن ضروری ہے۔ 6 دن PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا اور 8 سال سے کم عمر کے بچے اس سے مستثنی ہیں، اور جو ٹرک اور ڈرائیور ہیں ان کے حوالے سے ان سے PCR جو سعودی عرب روانہ ہونے سے پہلے PCR سرٹیفکیٹ طلب نہیں کیا جائے گا، ان پر ہوٹل قرنطینہ یا آنے کے بعد ٹیسٹ کی پابندی لازمی نہیں ہوگی۔ کنگ فہد کازوے اتھارٹی نے ویکسین نہ لینے والے صحت کے بارے میں بھی ضوابط جاری کیے ہیں جو کنگ فہد کازوے اتھارٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ کنگ فہد جو کازوے اتھارٹی ہے اس نے وزارت صحت کے یہاں منظور شدہ ویکسینوں کے بارے میں بتایا کہ ان کی تعداد 4 ہے جو ویکسین منظور کی گئی ہیں، ان میں فائزر کی 2 خوراکیں، ایسٹرازینیکا کی 2 خوراکیں، ماڈرنا کی 2 خوراکیں اور جانسن کی 1 خوراک شامل ہے۔ اوپیک پلس کی میٹنگ سے پہلے ہی تیل کی منڈیوں میں مندی کا رجحان۔ اوپیک پلس کی بدھ کو ہونے والی میٹنگ سے پہلے خام تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ میٹنگ میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے مطالبے کے برعکس اوپیک پلس کے ارکان روزانہ 4 لاکھ بیرل کے اپنے طے شدہ منصوبے پر ہی قائم رہیں گے۔ عرب نیوز کے مطابق اوپیک پلس جس میں روس بھی شامل ہے آج بدھ کو سعودی عرب کے وقت کے مطابق شام 5 بجے میٹنگ کرے گا۔ جدہ پورٹ دنیا کی 37ویں بڑی بندرگاہ بن گئی۔ سعودی عرب کی جدہ اسلامی پورٹ دنیا کی 37ویں سب سے بڑی پورٹ بن گئی۔ سعودی خبرسا ایجنسی SPA نے لائٹ لسٹ کی سالانہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ جدہ اسلامک پورٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں 5 درجے رینکنگ میں بڑی ہے۔ نشاور گولیوں اور کات کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سعودی عرب میں سرحدی محافظوں کے ترجمان کرنل مظفر القریری نے کہا کہ جازان اور عسیر ریجن میں بری سرحدی کی جو فورس ہے اس نے 29 ٹن نشاور کات اور 490 کلو گرام حشیش کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔